نیکی اور بدی کے روپ، حضرت انسان کے بدلتے بہروپ، جرم کی لا تعداد کہانیاں، لیکن پروگرام صرف ایک، جیو FIR، ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ حالیہ چند برسوں میں جہاں دیگر کئی جرائم کا گراف تیزی سے بڑھا ہے، وہیں انسانی اسمگلنگ کا دھندا بھی اپنے عروج پر رہا ہے، اور اس میں چند افراد نہیں بلکہ گروہ کے گروہ ملوث ہیں، جو کبھی بچوں کو اغوا کر کے اونٹ ریس کے لیے بیرون ملک بھجوا دیتے ہیں، تو کبھی پنجاب کی بچی کو سندھ اور سندھ کی بچی کو پنجاب لے جا کر فروخت کر دیتے ہیں، اور جن کا کام اس مکروہ دھندے پر نظر رکھنا ہے وہ کسی اور ہی دھندے میں مصروف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بچوں کو گلیوں اور گھروں سے اغوا کر کے انہیں بھیک منگوانے اور جسم فروشی پر مجبور کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ قصہ بھی لاہور کی گلیوں سے بازار حسن تک کا ہے، جہاں پڑوسن نے کم عمر بچی کو گھر بلایا اور پھر کراچی پہنچا دیا، اور یہاں ایک پولیس والا اسے آگے بیچنا چاہتا تھا، لیکن عدالتی حکم اور چند اچھے اہلکار آڑے آ گئے۔ کھیل رہی تھی تو وہاں پر ایک بشیرہ نام کی عورت آئی، اس نے مجھے بولا کہ کپڑے سلوائے تمہاری امی سے۔ میری امی کپڑے سلائی کرتی تھی، بول رہی ہے میں نے کپڑے سلائی کروا لیے اور پیسے نہیں دیے، تم میرے گھر چلو، پیسے لے کے نہ آ جاؤ۔ یہ منظر کراچی کے علاقے AB سینئر لائنز میں واقع برگیڈ تھانے کا ہے، جہاں شیطان صرف ملزمان کا شکار ہونے والی وہ کم عمر بچی اپنی درد بھری کہانی بتا رہی ہے، جسے اس کی پڑوسن نے ورغلایا اور اسے خبر بھی نہ ہونے دیا کہ اصل ارادہ پیسے دینا نہیں بلکہ اسے ایسے اندھے کنویں کی طرف دھکیلنا ہے جہاں سے واپسی اکثر ناممکن ہو جاتی ہے۔ وہ رکشے میں میرے کو لے گئی، میں نے بولا یہ تو بہت دور ہے، میں نے گھر نہیں جانا، میرے کو مارنے لگے، ڈرانے لگے، دھمکانے لگے، میں ٹینشن میں آ گئی۔ پچھلا سال سی 7واں مہینہ سی، 3 دن تلاش کرتے رہے ہیں، بچی نہیں لبھی۔ لاہور کی گلی سے اچانک لاپتہ ہونے کے بعد گھر والوں نے اپنی بچی کی تلاش کے لیے تمام جتن کیے، مسافر خانوں سے لے کر عیدی کے سرد خانوں تک ساری جگہیں چھان ماری، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ دوسری طرف گھر والوں کو یہ خوف بھی کھائے جا رہا تھا کہ کہیں ان کی بیٹی کو کسی نے اغوا نہ کر لیا ہو، اور ہر جگہ تلاش کے بعد جب بچی نہ ملی تو گھر والوں نے مقامی تھانے سے رجوع کیا۔ مقدمہ الزام 1101/2012 تھانہ شفیق آباد کا مقدمہ 365A 363 371 کا مقدمہ وہاں درج تھا۔ تقریباً اس مقدمے کو درج ہوئے آج سے 14-15 مہینے ہو چکے ہیں۔ لڑکی اس میں سنت عمری 11 سال تھی جو اس میں اغوا ہو گئی تھی۔ لاہور پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج کرنے کے بعد تفتیش شروع کی، لیکن دوسرے مقدمات کی طرح کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ تاہم اسی دوران واقعے کا جب عدالت نے نوٹس لیا تو پولیس والوں کے ہوش ٹھکانے آئے اور اصلی تلاش شروع کی گئی۔ بظاہر اغوا کی واردات نظر آنے والی اس کہانی نے اس وقت ایک نیا موڑ لیا جب ایک نمبر سے مغوی بچی کے گھر والوں کو ٹیلی فون کر کے 5 لاکھ روپے تاوان مانگا گیا، اور کال کرنے والے ملزم نے ناکام پولیس والوں کا آدھا کام بھی آسان کر دیا تھا۔ تاہم شاطر ملزمان جہاں ٹھکانے بدلتے رہے، وہیں پولیس والے معلومات کے باوجود ہاتھ ملتے دکھائی دیے۔ جب بچی کا پیچھا کرتے تو وہ پہلے پتہ چلا کہ وہ یہ اختر کالونی میں رہ رہی ہے، اس کے بعد پتہ چلا کہ اللہ والا ٹاؤن میں رہ رہی ہے۔ رات دن کی انتھک محنت کے ذریعے اس کو تلاش کرتے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں مل رہے تھے۔ عدالتی حکم پر ایکشن میں آنے والے اچھے پولیس اہلکاروں نے ہار نہیں مانی اور اپنی کوششیں جاری رکھی، جس کے بعد نہ صرف بچی کا سراغ ملا بلکہ اس گینگ پر سے بھی پردہ اٹھ گیا جو کم عمر بچیوں کو اغوا کے بعد جسم فروشی پر مجبور کرتا تھا۔ پولیس FIR کے مطابق واردات کی اصل ملزمہ گلستان جوہر میں رہنے والی شمائلہ نامی ایک عورت ہے، جبکہ شفیق آباد کی متاثرہ بچی بھی انہی کم عمر لڑکیوں میں سے ایک ہے جسے ملزمان نے اغوا کے بعد اس دھندے میں دھکیل دیا۔ دوسری طرف پولیس نے 2 ملزمان شاہد اور نرگس کو ایک چھاپے میں گرفتار کر کے متاثرہ لڑکی کو بازیاب کرایا، جبکہ گرفتار ملزمان کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ دونوں میاں بیوی ہیں اور شاہد پولیس اہلکار ہے۔ پھر یہ کراچی شفٹ کیا گیا ہے، پھر شمائلہ نے اس کو خریدا۔ یہ جو گرفتار ملزمہ ہے نرگس اور سائمہ اور شاہد مختار جو اپنے آپ کو ACLC کا ملازم ظاہر کر رہا ہے، تو ان کو فروخت کیا، بیچاری کو استعمال کرتے رہے۔ 1.5 ماہ مطلب کہ میں رہی ہوں ادھر، 1.5 ماہ رہی ہوں میں
लाहौर में न्याजी अड्डे, ये कोट अब्दुल मालिक, पता नहीं बेगम कोट क्या है। उसके बाद इन लोगों ने मुझे इधर कराची में ले आए। ये शकील, आयशा, बशीरा, ये शुमाइला और परवीन, अशरफ, इन लोगों ने सब ने मिलकर मुझे यहाँ पे मेरे से पहले गलत इस्तेमाल करा, मेरे को फिर ब्लैकमेल किया कि अगर तुम्हारी अम्मी अब्बू को पता चल जाएगा तो वो तो तुम्हें जान से मार देंगे। गैंग के मरकजी किरदार शुमाइला और बाबर जहां अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके, वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तार मुल्जिमान में से एक अपने किए पर शर्मिंदा और दूसरा इल्जामात से साफ इनकारी नजर आया। बच्ची को हो गए 5 महीने हो गए मेरे पास। उसको पैसे दिए थे? पैसे कितने दिए थे? 50,000। 10 साल में शर्मिंदा हूँ। ये तुम्हारा शौहर है? जी सर, मेरे मियाँ ये क्या कर, ये भी तुम्हारे साथ ही कर? नहीं सर, ये मेरे साथ नहीं है, गलती हो गई। मेरे को दल्लेबाज नहीं है, मैं तो मुलाजिम हूँ। कहाँ? कराची पुलिस में। कराची पुलिस में कौन से थाने में? गुलशन के बाद। गुलशन के बाद। क्या हो, सिपाही हो? जी हाँ, इल्ज़ाम लगते रहते हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगाने में क्या है। मुल्जिम शाहिद की गुफ्तगू से साफ नजर आ रहा है कि उसे खामियों से पुर सिस्टम से फायदा उठाना खूब आता है और इसीलिए वो अपनी गिरफ्तारी पर फिक्रमंद नहीं, क्योंकि उसे ये यकीन है कि वो गिरफ्तार करके लाहौर ले जाने के बावजूद भी जल्द बाहर आ जाएगा। शुमाइला जो है गायब है, मैंने एक दफ़ा अपने घर जाने की बहुत ज़्यादा जिद करी थी तो उसने मुझे बहुत मारा था। अशरफ लोगों ने सब ने मिलकर शुमाइला को सख्त से सख्त ना वो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जी, और इनको पकड़ा जाए। मुल्क में दूसरे जराइम के साथ साथ कमसिन लड़कियों को अगवा करके जिस्म फरोशी के लिए इस्तेमाल करने के वाकयात जहां किसी अलमिये से कम नहीं, वहीं ये महकमा पुलिस के लिए एक इम्तिहान भी है कि वो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को कानून की गिरफ्त में लाएं। UFIR के लिए कैमरामैन मुरसलीन अहमद और शाहिद इस्माइल के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची।